قرآن مجید کی حفاظت نہ زبان پر مبنی ہے، نہ پریس پر، نہ کاتب پر، نہ کاغذ پر، کہ کاغذ اگر نہ ہو تو قرآن مجید ضائع ہو جائے، لکھنے والے لوگ اگر نہ ہو تو قرآن مجید ضائع ہو جائے، سارے پریس بند کر دی جائے تو قرآن مجید ضائع ہو جائے، نہیں، رب کریم نے قرآن مجید کی حفاظت مومنین کے دلوں میں کی ہے۔ اللہ اللہ، دشمنان خدا یہ سارے نسخوں کو لگا دو باللہ تعالی، اگر دریا میں بھی ڈبو دیں تو قرآن مجید مومنوں کے دل میں موجود ہے۔ الحمدللہ، اب آپ یقیناً اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذریعے رب کریم نے ایسا کلام ہمیں عطا فرمایا۔ چلیے صاحب، یہاں تک تو گفتگو ہوئی، اب آئیے، ایک دور یہ تھا کہ جناب قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمے جس نے بھی کوشش کی علماء نے سخت گرفت ان کا خبردار قرآن کا ترجمہ مت کرنا، کیوں کہ قرآن مجید کا اگر تم ترجمہ کرو گے تو ہر آدمی اس میں اپنا مقصد بیان کرے گا اور قرآن کی جو اصل روح ہے وہ مفقود ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کو کوئی جاننا چاہے تو پیارے مصطفیٰ کی زبان کا علم حاصل کرے اور اس کے بعد پڑھے۔ یہ ایک نقطہ نظر تھا علماء کا، اور وہ جناب اس کے قائل تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے، یہ دور کوئی زیادہ دن نہیں چلا، سب سے پہلا ترجمہ جو ہوا قرآن مجید فرقان حمید کا ایک سندھی عالم نے 270 ہجری میں سندھی زبان میں میری معلومات کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ 270 ہجری میں یہ ہوا، سب سے پہلا ترجمہ سندھی زبان میں۔ اچھا صاحب، چلیے کہ سندھی زبان میں ہوا، اس کے بعد ایک بہت بڑا دور گزرا۔ اس دور گزرنے کے بعد جو ہماری تحقیق وہ یہ ہے کہ جب اردو کا دور شروع ہوا تو 1131 میں ایک قاضی معظم سمری نے قرآن مجید فرقان حمید کا اردو میں سب سے پہلا ترجمہ کیا۔ کون سے سن میں؟ 1131۔ یہ ترجمہ یہ آج بھی بھوپال کا ایک بڑا مشہور کتب خانہ بھوپال، جو نور الحسن بھوپالی کسی زمانے میں بڑے شوق سے انہوں نے اپنا کتب خانہ بنایا تھا، تو قرآن مجید فرقان حمید کا قاضی معظم کا سب سے پہلا ترجمہ جو اردو زبان میں ہے نور الحسن بھوپالی صاحب کے کتب خانے میں آج بھی موجود۔ اس کے بعد ہم نے کوئی آج سے 30 برس پہلے حیدرآباد دکن کا دورہ کیا۔ حیدرآباد دکن شہر میں ایک بہت بڑی لائبریری، جس وقت نظام دکن زندہ تھے اس وقت اس لائبریری کا نام تھا کتب خانہ آصفیہ۔ اس کتب خانہ آصفیہ کا جب ہم نے معائنہ کیا تو ہمیں ایک ترجمہ جو قلمی صورت میں وہاں نظر آیا جس کا سن تھا 1150۔ یہ ترجمہ اردو کا حیدرآباد دکن کی زبان میں، یہ عام اردو سے ذرا مختلف ہے، اور یہ 1150 میں کیا گیا اور یہ اس کے قلمی سیکشن میں موجود ہے۔ ہم نے قلمی سیکشن کے رجسٹر اور اس کی ساری معلومات کو جب جمع کیا تو یہ کم نصیبی کہیے کہ یہ 1150 کا جو ترجمہ دکنی زبان میں ہے، جو کتب خانہ آصفیہ جس کا آج کل نام انڈین لائبریری ہے، اس کا پہلا صفحہ پھٹ گیا، اس لیے یہ پتہ نہیں لگا کہ ترجمہ کرنے والا کون آدمی تھا۔ یہ پتہ نہیں لگ سکا کہ ترجمہ کس نے کیا، لیکن ترجمہ وہ قلمی سیکشن میں موجود۔ پھر اس کے بعد آئیے 1190 میں اردو ذرا سا اور ڈیولپ ہوئی، ذرا اور ترقی کی اردو، تو دہلی میں حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلا تحت اللفظ ترجمہ 1190 میں کیا، جو شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کا ہے۔ اس ترجمے میں ایک خوبی یہ ہے کہ انہوں نے عربی لفظ کا ترجمہ اردو میں اس کے نیچے کر دیا، اس لیے دنیا میں جہاں کہیں بھی مناظرہ ہوتا عموماً چاہے وہ سنی ہو کون ہو، اس ترجمے کو بڑی اس اعتبار سے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہ تحت اللفظ ہے، اس لیے مناظرے میں عموماً شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ چلتا ہے۔ ان کے بھائی شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بھائی رفیع الدین محدث دہلوی کے ٹھیک 15 برس کے بعد ذرا اور آسان زبان میں ایک اور قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کیا، اور یہ اس اردو کا
اس دور میں جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزندوں کا دور تھا، یہ آخری ترجمہ اردو میں شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا ہوا اور یہ ہوا 1205 میں۔ اب آئیے، ہم نے یہ تحقیق کی، یہ تحقیق ہماری بڑی پرانی 1970 میں ہم نے یہ اعداد و شمار جمع کی۔ 1970 میں قرآن مجید فرقان حمید کے مکمل جو ترجمے اردو میں کیے گئے، مکمل جو ترجمے اردو میں کیے گئے، ان کی تعداد بر صغیر میں، ظاہر کہ اردو زبان یہی ہے، بر صغیر میں 257 ہیں۔ 257 ترجمے اردو زبان میں قرآن مجید فرقان حمید کے کیے گئے، یہ مکمل۔ جبکہ کسی ترجمہ کرنے والے نے 2 پارے کی 5 پارے کی ان کا انتقال ہوا، کسی نے 26 پارے کی ان کا انتقال ہو گیا، کسی نے 15 پارے کی اور اس کی عمر نے ساتھ نہیں دیا، انتقال ہوا۔ کیونکہ ہم نے اعداد و شمار جب جمع کیے اپریل 1970 میں، تو نامکمل ترجموں کی تعداد ہے 436۔ 436 اور علماء، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا رہیں، اب اس سے غرض نہیں۔ تو یہ 436 ترجمے قرآن مجید کے جو چھپے، مگر یہ مکمل نہیں ہیں۔ وجہ طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو زبان میں مکمل اور نامکمل ترجمے کا جو دروازہ کھلا، ان کی تعداد ہو گئی دونوں کو ملا کر 693۔ یعنی اور اگر یہ 20 سال شمار کر لیے جائیں تو گویا اب